ملے گا، کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈویژن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈویژن بینچ نے وہاں پہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے، کیونکہ اس میں ایم پی اے عمیر وسیع صاحب، میں تو ان کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا، کیونکہ ریٹرن کینڈیڈیٹ یہ ہیں. ایک دفعہ آپ اوتھ لے لیں، اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے. کس اختیار کے تحت الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیڈیٹ، اوتھ لیے ہوئے کینڈیڈیٹ جس نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر مملکت کی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے، آپ نے اس کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا؟ تو بہت زیادتی ہے. لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو، عمیر وسیع صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. اچھا، علی محمد خان صاحب، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانیہ بنایا تھا سائفر والا کہ امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے، تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرمپ کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں، یہ ڈونلڈ لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا، لیکن ویسے اس نے کل کانگریشنل ہیئرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی، کیونکہ 18 مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب، ایکس وزیر اعظم پاکستان، جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، لیکن پی ڈی ایم 1 میں یہ 18 مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائفر نہیں ہے، کوئی سائفر نہیں ہے. تو اگر سائفر نہیں ہے تو اب کیس عمران خان پہ کس چیز کا چل رہا ہے؟ اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا جھوٹ بولنے پہ 62-63 شہباز شریف صاحب پہ اور ان کی حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے؟ باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں، ہمارے مایہ ناز ڈپلومیٹ رہے ہیں، اور ہماری سول سروس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسیع صاحب جیسے جیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں، تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں. اسد مجید صاحب نے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہیں ملا، نہ ان کو میں جانتا ہوں، لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے 12 بجے ختم کی گئی، اور بین الاقوامی مداخلت پہ، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیر اعظم تھے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے، تو اس کی توثیق شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی. اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیوروکریٹ پہ، اس ڈپلومیٹ پہ. تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، تو میں پاکستان کی حکومت سے، ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں، آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارچ کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا؟ اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارچ کیا اور بین الاقوامی مداخلت ہوئی، اور ڈونلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ ہمت ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے وزیر اعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں، اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، we'll forgive you، اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سیویئر کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے خیال میں تو ہم سن 47 میں آزاد ہو گئے تھے. یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گروی رکھی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ عمران خان پابند سلاسل ہے، کیونکہ وہ مرد حر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش. سر، سزا کے خلاف اپیلیں چل رہی ہیں، کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے؟ بہت جلد انشاءاللہ. ہمارے وکلاء نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے. میری دعا ہے کہ ان کی بات اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو میں برکت ڈالے، اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوں. بنی گالا ہو تو بہتر ہے، کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راس ہے. لے لیں اپنے